ایاک نعبد و ایاک نستعین، بہتر یہ ہے کہ ہم بھی اپنے ترجمے اور ساتھ تفسیروں میں لچ فرائی کر کے نا اپنے اپنے فرقوں کے نا ترجمے لانچ کر دیں، تاکہ ہم اس شر کے آگے بند باندھ سکیں۔ وہ تو شر سمجھتے ہیں نا، ظاہر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے جنہوں نے بابوں کو پکارنا ہے وہ تو قرآن کے ترجمے کو شاعری سمجھیں گے۔ اور میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ اس کا کلپ کاٹیں اور اس کے اوپر ایڈنگ بنائیں کہ انجینئر صاحب نے اپنے اسٹوڈنٹس کو امام بخاری سے افضل کہہ دیا۔ پھر میں تھوڑی لتر پریڈ کرا۔ بمشکل 100 سال ہوئے ہیں یہ بخاری کا ترجمہ ہوئے 1920 میں۔ اس سے پہلے بخاری دنیا میں ٹرانسلیٹ ہی نہیں ہوئی، عربی میں رہی، اور اجمیوں نے عربی سیکھی نہیں، لہذا ان کے اوپر صوفیاء مسلط رہے۔ انہیں کیا پتا بخاری میں کیا لکھا ہے، مسلم میں کیا لکھا ہے، اور انہوں نے تو قرآن کا ترجمہ نہیں کیا۔ قرآن کا ترجمہ بھی سب سے پہلا ترجمہ جو ہے وہ فارسی زبان میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا، 1176 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں۔ آج چل رہا ہے 1445 ہجری، یعنی 300 سال بھی نہیں ہوئے قرآن کا ترجمہ ہوئے ہوئے، اور زیادہ ریولوشن جو ہے وہ 100-150 سال پہلے آئی ہے، وہ بھی دیکھا دیکھی، زدم زدہ، چونکہ اب ایک کام ڈل گیا تھا۔ شروع میں تو انہوں نے مخالفت کی، پھر ان کو فکر لگی کہ یار اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑنے کا، بہتر یہ ہے کہ ہم بھی اپنے ترجمے اور ساتھ تفسیروں میں لچ فرائی کر کے نا اپنے اپنے فرقوں کے نا ترجمے لانچ کر دیں، تاکہ ہم اس شر کے آگے بند باندھ سکیں۔ وہ تو شر سمجھتے ہیں نا، ظاہر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے جنہوں نے بابوں کو پکارنا ہے وہ تو قرآن کے ترجمے کو شاعری سمجھیں گے۔ تو انہوں نے زدم زدہ یہ سب کچھ کیا ہے، شوق سے نہیں کیا۔ جس طرح ہم سوشل میڈیا کے اوپر آئے تو اب علماء نے بھی پھر بعد میں چینل بنائے، لیکن بیچارے لیٹ ہو گئے۔ اور یہ بھی میں آپ کو ایک شریفانہ کامنٹس دے رہا ہوں، یہ اگر اس زمانے میں آ بھی جاتے نا، ہمارے لانچ ہونے کے بعد ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی، انہوں نے وی لاگز ہی پھر بنانے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیا بتائیں گے عوام کو؟ حنفی یہ بتائیں گے کہ بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے، مسلم میں یہ لکھا ہوا ہے۔ بریلوی دیوبندی کیا آپ کو جامع ترمذی اور ابو داؤد کے حوالے دیں گے؟ وہ تو بتائیں گے فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے، رد المختار میں یہ لکھا ہے، در مختار میں یہ لکھا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہنا نہیں دیساں دسو کتے جے، انہیں کہنا سی وہ ساڑیاں بھی ایسا گھوم گئی نے، میں ہی گھمائی نے، میں مجرم ہوتے پیچھے۔ وہ اسناد تھی بھائی، حدیثیں نہیں تھی یار۔ اگر 6 لاکھ حدیثیں عامہ بن حنبل کو یاد ہیں تو ہم آپ لوگوں سے پوچھیں گے بھائی 6 لاکھ حدیثیں بیان کرنے کے لیے بھی عمر نو چاہیے؟ نبی علیہ السلام کی اعلان نبوت کے بعد کی ٹوٹل زندگی جو ہے وہ 21 سال بنتی ہے، اور لیونر ایئرز کے اعتبار سے 23 سال، کیونکہ آپ کی 63 سال زندگی تھی لیونر ایئرز کے اعتبار سے، اور 61 سال تھی سولر ایئرز کے اعتبار سے۔ تو 63 سال کی زندگی میں 40 سال کے بعد اعلان نبوت، اور اس کے بعد 23 سال، اور وہ 23 کے 23 سال قرآن نازل ہوتا رہا۔ اس میں بعض مواقع پہ نبی علیہ السلام نے احادیث بیان کی، تو لاکھوں کی تعداد میں تو ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ ذرا کیلکولیشن کریں روز کی کتنی حدیثیں نبی علیہ السلام بیان کرتے تھے، یہ بمشکل 10,000 کے قریب ہے، دیٹس آل۔ اسناد لاکھوں میں، لیکن احادیث آلموسٹ اتنی ہیں، اور ان میں سے بھی 80% سے زیادہ احادیث، آلموسٹ 80%، جو ایک عام انسان کی ضرورت ہے، ایمان سے متعلق، نماز سے متعلق، طہارت سے متعلق، وضو، غسل، حیض و نفاس کے مسائل، روزوں کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، اسلامی سزائیں، نکاح، طلاق، صحابہ کرام کے فضائل، اہل البیت کے فضائل، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل، معجزات، کرامات، یہی مین ٹاپکس ہیں نا۔ یہ سارے 2 گتوں کے درمیان، جسٹ لائک جس طرح قرآن 2 گتوں کے درمیان ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو 80% احادیث 2 گتوں کے درمیان اگر ہے تو یہ کتاب ہے مشکات المصابیح۔ ظاہر ہے 3 جلدوں میں تو اردو ترجمے کی وجہ سے، اگر صرف عربی لیں گے تو یہ 2 گتوں کے درمیان آپ کو مل جائے گی۔ وہ جو بڑی بڑی رکھی ہوتی ہے نا علماء نے، وہ روپ ڈالنے کے لیے، ہاں، تو وہ 2 گتوں کے درمیان ہی ہوتی ہے۔ اور اندازہ کریں یہ لوگ درس نظامی کے آخری سال میں مشکات المصابیح کا ختم کرواتے ہیں، جس طرح اہل حدیث کے ہاں ختم بخاری ہوتا ہے نا، ختم مشکات بھی ہوتا ہے اہل حدیث کے ہاں بھی، دیوبند کے ہاں بھی، بریلویوں کے ہاں بھی، کیونکہ جو ان کا علماء والا کورس ہے اس کے آخری سال میں مشکات پوری کور کروائی جاتی ہے۔ اور یہ مشکات شریف اس لیے نہیں کور کروائی جاتی کہ آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، نہیں،
وہ کور اس لیے کروائی جاتی ہے کہ یہ مشکات شریف ہے جو اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں کے نوٹس ہیں، چونکہ فقہ حنفی اس کے خلاف ہے، لہذا اگر کوئی حدیث یہ والی پیش کرے تو آپ نے آگے سے یہ جواب دینا ہے۔ یہ ٹوٹل ہوتا ہے وہ ختم مشکات، ورنہ تو مشکات پڑھنے کے بعد یہ لوگ عمل نہ کر لیں، ان کو نہیں پتا مشکات میں نماز کا طریقہ وہی لکھا ہوا ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کا۔ اور مزے کی بات، مشکات والے امام نے ان کی اکلوتی حدیث جو جامعہ ترمذی کی تھی نا، جو ابو داؤد میں نسائی میں موجود ہے، عبداللہ ابن مسعود والی، وہ لکھ کے ساتھ امام ابو داؤد کے کمنٹس لکھے ہیں، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، ان معنوں میں یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے ابو داؤد چھاپی، امام ابو داؤد کے کمنٹس ہی اڑا دیے ساتھ سے تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چل جائے۔ لیکن غلطی یہ ہوئی کہ جب مشکات چھاپی نا تو اس میں سے کمنٹس اڑانا بھول گئے۔ اب دیکھیں نا، وہ بندہ غلطی کرتا ہے نا، یہ ہماری انجینئرنگ کی فیلڈ میں بھی ہو جاتی ہیں غلطیاں، کہ ایک ڈرائنگ جو ہے نا اس کو چینج کیا نا، اب وہ پرزا جا کے فٹ ہونا تھا نا، وہاں پہ وہ ڈرائنگ چینج نہیں کی نا آپ نے، تو جب دونوں پرزے تیار ہوں گے فٹ ہی نہیں ہوں گے۔ اب ان سے کیا ہوا کہ انہوں نے ابو داؤد میں سے تو وہ کمنٹس نکال دیے، لیکن مشکات پرنٹ کرتے وقت ان کو کسی نے مت نہیں دی کہ بھائی اس میں سے بھی نکالو وہ کمنٹس۔ مشکات والوں نے جب وہ ابو داؤد ترمذی کی حدیث لی تو 7 کمنٹس لکھ دیے کہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور وہ آج تک اسی طریقے سے پرنٹ ہو رہے ہیں، ہوں نہ کاٹ دیں کدھرے، لیکن ابھی تک تو ہو رہے ہیں پرنٹ۔ تو مشکات المصابیح یہ 2 گتوں کے درمیان آلموسٹ ساری حدیث کی کتابوں کو کور کرتی ہے اہل سنت کی، جو ایک عام آدمی کی ضرورت ہے۔ اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ جو مشکات المصابیح کو پڑھ لے اور اس کے اوپر تھوڑا سا اپنا وقت لگا کے چیزوں کو گرپ کر لے، دنیا کا کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی فقیہ ادھر سامنے شاہی کوئی نہیں، کیونکہ یہ پوری زندگی صرف یہ اس لیے پڑھاتے ہیں کہ ان کے جواب دیں، اور اکثر علماء تو کورس یعنی کرنے کے بعد تو ظاہر پھر وہ صرف جمعہ ہی پڑھاتے ہیں، وہی جو 12 تقریریں انہوں نے یاد کی ہوئی ہیں، ان کو خود بھول چکا ہوتا ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے احادیث کی کتابوں میں۔ جس طرح وہ انجینئرز جو پریکٹیکل فیلڈ میں آنے کے بعد کتابوں سے شغف ختم کر دیتے ہیں نا، انہیں پھر کئی چیزیں بھول جاتی ہیں، لیکن وہ لوگ جو پریکٹیکل فیلڈ میں آنے کے بعد کتابوں کے ساتھ بھی، ٹیچنگ کی فیلڈ کے ساتھ بھی وابستہ رہتے ہیں، انہیں ایک چیز یاد رہ جاتی ہے، کیونکہ وہ بار بار اسے ریپیٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو ان میں بہت کم لوگ ہیں۔ اگر یہ سارے ہوتے تو بھائی جمعے کے خطبوں میں مشکات سے درس دے رہے ہوتے، اور انہوں نے تو قرآن سے کبھی درس نہیں دیا، تو مشکات شریف تو بہت بعد میں آئے گی، جن لوگوں نے قرآن حکیم کو اہمیت نہیں دی ہوئی ہے۔ تو یہ مشکات المصابیح جو ہے یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے اس امت کے لیے، ان محدثین کا، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے جنہوں نے یہ محنت کی تھی، آمین۔ تو میں نے آج ضروری سمجھا کہ میں اس کے اوپر ذرا تفصیلی گفتگو کروں، یہ بھی میں نے تمہید بنائی ہے، گفتگو تو ابھی سٹارٹ ہوگی۔ ہاں، تو 10 علمی پوائنٹس کی شکل میں مشکات کے حوالے سے، اس کے تعارف کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کروں گا انشاءاللہ تعالی، تاکہ یہ ایک ایسٹ بن جائے یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جنہیں علم حدیث سے شغف ہے۔ ویسے میں نے علم حدیث کے حوالے سے مختلف ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں، انٹروڈکشن آف حدیث کے نام سے ایک ویڈیو ہے، صحیح مسلم کا مقدمہ جو امام مسلم نے مقدمہ لکھا تھا اپنی کتاب کا، جو اس کتاب کا حصہ ہے، پہلی 92 روایات اسی پہ ہیں، اس میں نے تفصیلاً اس حوالے سے گفتگو کی ہے۔ مشکات کا تعارف بھی میں نے مختلف مواقع کے اوپر کروایا ہے، لیکن آج میں ذرا ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ 10 پوائنٹس کی شکل میں اسے ڈسکس کروں گا، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ 10 علمی پوائنٹس انشاءاللہ ایک ایک کر کے میں ڈسکس کروں گا۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، یہ مشکات المصابیح جو ہے، جسے میں نے ڈکلیئر کیا ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث، آلموسٹ آپ سمجھ لیں 80% احادیث اہل سنت کی اس میں کور ہے جو ایک عام مسلمان کی ضرورت ہے۔ یہ حدیث کی سیکنڈری بک ہے، پرائمری کتاب یہ نہیں ہے۔
پرائمری کتاب یعنی جو بنیادی کتاب ہے نا، یہ بنیادی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس میں بنیادی جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کے ریفرنسز ہیں، اور آلموسٹ 1 درجن کے قریب احادیث کی کتابوں کے ریفرنسز اس کے اندر موجود ہیں، جن میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، یہ تو 6 مشہور کتابیں ہوگی جن کو ہم کہتے ہیں کتب ستہ، 6 کتابیں، اور غلط العام ہے صحاح ستہ۔ صحاح ستہ نہیں ہے، یہ کتب ستہ ہے۔ صحیحین اس میں 2 ہی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اور باقی سنت کی 4 کتابیں، سنن اربع، 4 سنت کی کتابیں ہیں، جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ۔ یہ حدیث کی کتابیں ہیں جو پرائمری کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ الموطا امام مالک، مسند امام احمد، مسند شافعی، المستدرک للحاکم، سنن دارمی، اور کئی ایک احادیث کی کتابوں کے آپ سمجھ لیں یہ نوٹس ہیں۔ پرائمری کتابیں وہ ہیں، یہ سیکنڈری بک ہے، یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ حدیث ہم نے فلاں حدیث کی کتاب سے لی ہے۔ مشکات میں سند کسی حدیث کی بیان نہیں ہوئی، ڈائریکٹ حدیثیں لکھی ہوئی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یوں ارشاد فرمایا، بس۔ اب حضرت ابو ہریرہ سے لے کر مشکات لکھنے تک جو وہ سارے کا سارا آلموسٹ 600-700 سال کا فرق ہے نا، وہ انہوں نے اس طریقے سے کور کیا کہ انہوں نے بتا دیا کہ یہ ہم نے حدیث بخاری سے لی ہے۔ اب بخاری میں جائیں گے تو پوری سند آپ کو مل جائے گی کہ امام بخاری نے یہ حدیث کس طریقے سے نبی علیہ السلام تک پہنچائی ہوئی ہے، حضرت ابو ہریرہ کے ذریعے سے یا عبداللہ ابن عمر کے ذریعے سے۔ تو وہ حدیث کی کتابیں جن میں اسناد مکمل ہوتی ہیں محدث سے لے کر رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ حدیث کی کتابیں کہلاتی ہیں پرائمری بکس، بنیادی کتابیں۔ اور جن کتابوں میں ان سے نوٹس بنائے جاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں سیکنڈری بکس، اور وہ ٹاپ آف لسٹ مشکات المصابیح ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں لکھی گئیں لیکن وہ بہت چھوٹی ہیں۔ اصل کتاب جسے پذیرائی پوری دنیا میں ملی وہ مشکات المصابیح ہی ہے۔ اب بخاری اور مسلم کی جو اس وقت نمبرنگ ہے انٹرنیشنل چل رہی، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں انٹرنیشنل نمبرنگ یہ ترقیم کیا ہے۔ اس میں 7563 احادیث ہیں بخاری میں، 7563، اور اتنی ہی احادیث مسلم کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے ایسی نمبرنگ کی ہے کہ دونوں میں برابر ہو جائے۔ اس میں بعض اوقات ایک نمبر پہ ایک سے زیادہ روایتیں بھی لے لی اس نمبرنگ کو برابر کرنے کے لیے۔ بہرحال یہ سٹینڈرڈ انہوں نے کر دی، آنر دی، یعنی بخاری مسلم میں برابر۔ اور یہ میں نمبرنگ کنٹینیوس نمبرنگ بتا رہا ہوں آپ کو۔ مسلم شریف کی 2 نمبرنگ چل رہی ہیں، اسی کی وجہ سے ایک بڑی کنفیوژن آئی۔ فواد عبد الباقی نے وہ بٹوں والی نمبرنگ کی، وہ پتہ نہیں کیا عام بندے کے لیے مصیبت ڈال دی، یعنی وہ جو ریپیٹیشن والی حدیثیں تھیں ان کو 1 نمبر دے دیا، اس کی وجہ سے اس میں آلموسٹ کوئی 3000 کے قریب احادیث مسلم میں ان کی نمبرنگ میں آتی ہیں۔ لیکن جو کنٹینیوس نمبرنگ ہے دارالاسلام کی، اور اسی کے اوپر اب سافٹ ویئر بھی چل رہے ہیں، اسلام 360 میں بھی یہ آ چکی ہے، مکتبۃ الشاملہ میں، sunna.com کے اندر، اور ان کتابوں کے جو کلمی نسخے ہیں وہ بیروت میں رکھے ہوئے ہیں، سارے انہی سے ہی میچ کر کے کتابوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جامعہ ترمذی میں 3956 احادیث ہیں، سنن ابی داؤد کے اندر 5274 احادیث ہیں، سنن نسائی کے اندر 5761 احادیث ہیں، اور سنن ابن ماجہ میں 4341 احادیث ہیں، جو سٹینڈرائز نمبرنگ کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن یہ ساری کی ساری پرائمری کتابیں ہیں جو واقعتاً محدثین نے اپنی اسناد رسول اللہ تک پہنچائی ہوئی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ انہوں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، اور یوں پوری چین۔ تو مشکات میں چونکہ پوری چین بیان نہیں ہوئی، اس لیے یہ کتاب والیوم کے اعتبار سے چھوٹی ہے، ادروائز اگر یہ اسناد بھی ساتھ بیان کرتے تو یہ کتاب ڈبل ہو جاتی، یعنی جتنے حدیث کے الفاظ ہیں اتنے ہی اوپر انہوں نے پھر
700 سال کی وہ سند پوری کرنے کے لیے ان کو کتنا ٹائم چاہیے تھا؟ کم از کم ایک ایک حدیث میں 10 12 راویوں کے نام آنے تھے، اور وہ پھر راویوں کے نام بھی ان کی کنیت کے ساتھ ذکر ہوتے ہیں. تو آپ ذرا دیکھیں یہ کتنی لمبی چین بن جانی تھی. تو یہ انہوں نے اس اعتبار سے اچھا کام کیا کہ جو کام پہلے ہوا ہے دوبارہ سے ویل انوینٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پرائمری کتابوں کے حوالے دیں اور اپنی کتاب کو کمپائل کریں. علمی پوائنٹ نمبر 2، مشکات المصابیح آج سے آلموسٹ 700 سال پہلے فائنل ہوئی ہے. یہ 2 بندوں نے مل کر لکھی ہے، اور ان 2 بندوں میں بھی آپس میں 200 سال کا فرق ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ قبر سے نکل آئے تھے اور دونوں نے مل کے لکھی، اس طرح نہیں. بیسیکلی آج سے آلموسٹ 900 سال پہلے ایک بزرگ گزرے ہیں. یہ ان کے والے بزرگ نہیں، ہمارے والے بزرگ محدث، اور ان کا نام تھا امام ابو محمد حسین البغوی، المتوفا 516 ہجری 516 ہجری میں فوت ہوئے. آج چل رہا ہے 1445 ہجری. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی مصابیح السنہ، سنت کے چراغ. یہ چراغ وہ آپ سمجھ لیں جس طرح موم بتی یا کینڈلز جو جلائی جاتی تھی، اگلے زمانوں میں تیل کے ذریعے چراغ جلائے جاتے تھے. سنت کے چراغ انہوں نے کتاب کا نام رکھا، اور اس میں انہوں نے ہر چیپٹر کے اندر 2 سب چیپٹرز بنائے. پہلا جو سب چیپٹر بنایا وہ انہوں نے صرف بخاری اور مسلم کی احادیث کے اوپر مشتمل رکھا، اور کوئی حدیث اس میں شامل نہیں کی. یعنی یہ جو آج ہم رٹا لگا رہے ہیں نا اس بات کا، بار بار لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بخاری مسلم، اور یہ چڑھتے ہیں کہ جی اور کوئی کتابیں نہیں ہیں. جناب شروع سے یہی تھا. احمد صاحب بریلوی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتابیں بخاری اور مسلم ہیں. اشرف علی تھانوی نے بھی یہی لکھا، اور باپا جانی بھی ٹی وی میں آ کے یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتابیں بخاری اور مسلم ہیں. لیکن عمل کرنے کے لیے نہیں، صرف یہ بولنے کے لیے کہ مجھے یہ انفارمیشن آتی ہے کہ قرآن کے بعد سب سے افضل بخاری اور مسلم ہے. تو 900 سال پہلے ایک بندہ کتاب حدیث کی لکھ رہا ہے. یہ کہتے ہیں نہیں آپ نے بخاری مسلم کو اوپر کر دیا ہے، یہ آپ لوگوں کا کوئی اس میں کرنا ہے. بھائی 900 سال پہلے جس شخص نے مشکات المصابیح کی بنیادیں رکھی، امام ابو محمد حسین البغوی، وہ ہر ٹاپک کے اوپر 2 سب ٹاپکس بناتے ہوئے 2 اس کی فصلیں بنا رہے ہیں. ایک بنا رہے ہیں بخاری اور مسلم کی، اور دوسری ادر دین بخاری اور مسلم. اور انہوں نے وہ جو سب چیپٹر تھا بخاری اور مسلم کا، اسے نام دیا الصحاح، اور دوسرے کو الحسان. اس میں جو صحیحین کی حدیثیں ہیں، اور اس میں جو حسن درجے کی، ان کے نزدیک جو حسن درجے کی بنتی تھی ادر دین بخاری اور مسلم. اور اس میں وہ سنن اربع کی بھی لے کے آئے، یعنی جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، ابن ماجہ، الموطأ امام مالک سے بھی لے کے آئے، مسند احمد سے بھی، سنن دارمی سے بھی، المستدرک للحاکم سے، اور کافی کتابوں سے وہ لے کے آئے. لیکن دیکھیں انہوں نے مکس نہیں ہونے دیا. ان کا بخاری مسلم کو میں علیحدہ رکھوں گا تاکہ اگر کوئی شخص میری کتاب پڑھتے ہوئے نماز کا طریقہ صرف بخاری مسلم سے دیکھنا چاہے تو وہ نماز والے چیپٹر میں جا کر پہلے والا سب چیپٹر پڑھ لے، اور اگر وہ بخاری مسلم کے علاوہ باقی کتابوں سے دیکھنا چاہے تو وہ دوسرے والا چیپٹر پڑھے. مکس نہیں کی انہوں نے حدیثیں. اور سب چیپٹرز اس فارم میں بنائے، الصحاح اور الحسان کے نام سے. لیکن مصابیح السنہ میں 2 کمزوریاں تھیں. نمبر 1، جب انہوں نے یہ کتاب لکھی تو انہوں نے یہ مینشن نہیں کیا کہ میں نے یہ حدیث کس پرائمری بک سے لی ہے، بخاری سے لی ہے، مسلم سے لی ہے. یہ نہیں بتایا انہوں نے. بس صرف یہ بتا دیا کہ اس چیپٹر میں بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں. اب وہ جو حدیث لکھ رہے ہیں یہ بخاری کی ہے، مسلم کی ہے، یہ نہیں بتایا. یا متفقن علیہ ہے، یعنی دونوں امام اس پہ متفق ہیں کہ نہیں. اور الحسان والے چیپٹر میں اگر انہوں نے ترمذی سے، ابو داؤد سے، نسائی، ابن ماجہ سے لی تو یہ نہیں بتایا کہ یہ حدیث میں نے ترمذی سے لی، ابو داؤد سے لی. صرف اوپر ہیڈنگ بنا دی کہ یہ ادر دین بخاری مسلم، جہاں گئے بھی ہیں لب دے رہو. لیکن اس زمانے میں جب کمپیوٹر نہیں تھا، سرچ کا آپشن نہیں تھا، اس بندے نے تو بڑی محنت کی اس حوالے سے. دوسرا اس میں فالٹ کہہ لیں یا کمزوری کہہ لیں یہ تھی
کہ انہوں نے صحابہ کرام کے نام بھی نہیں لکھے، ڈائریکٹ انہوں نے نبی الاسلام کی احادیث لکھ دی. یہ نہیں بتایا کہ اس حدیث کا راوی کون سا صحابی ہے، نہ کتاب کا بتایا اور نہ راوی کا نام بتایا. اب یہ دو سکم تھے. امام بغوی کے 200 سال کے بعد ایک اور محدث آئے جن کے نام کی وجہ سے پھر یہ کتاب جو ہے وہ اپنے عروج کے اوپر پہنچی، اور وہ تھے امام محمد بن عبداللہ الخطیب تبریزی، المتوفى 748 ہجری. آج چل رہا ہے 1445 ہجری، یعنی آلموسٹ 700 سال پہلے یہ فوت ہوئے ہیں. لیکن یہ امام بغوی کے 200 سال بعد آئے ہیں، وہ 516 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. انہوں نے یہ نیت کی کہ میں امام بغوی کی کتاب میں ویلیو ایڈیشن کروں گا، اور یہ جو 2 سکم انہوں نے چھوڑ دیے، نمبر 1 انہوں نے پرائمری بک کا نام نہیں بتایا کہ انہوں نے کہاں سے یہ حدیث لی، نمبر 2 انہوں نے صحابہ کرام کے نام مینشن نہیں کیے. یہ 2 سکم میں اس کے دور کروں گا، اور وہ سکم انہوں نے دور کیے، اور اس کتاب کا نام انہوں نے پھر چینج کر دیا. وہ تھا مصابیح السنہ، سنت کے چراغ. انہوں نے اس کتاب کا نام رکھ دیا مشکات المصابیح. یہ مشکات کا لفظ قرآن میں بھی آیا، مصابیح کا سورۃ النور کے اندر. مشکات المصابیح، چراغوں کا تاکچہ. وہ تھا سنت کے چراغ، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ چراغ تو تھے لیکن کسی تاکچے میں نہیں تھے. میں نے اس کے تاکچے بھی بتائے ہیں کہ یہ بخاری کا چراغ ہے، یہ مسلم کا چراغ ہے، یہ ترمذی کا چراغ ہے، اور میں نے اسے ایک جگہ جمع کر دیا مشکات المصابیح. اگر تاکچے میں رکھا جائے نا چراغ تو اس کی روشنی پھر زیادہ پھیلتی ہے، کیونکہ جس جگہ کے لیے آپ کو روشنی چاہیے ہوتی ہے وہ وہاں چلی جاتی ہے، باقی ضائع نہیں ہوتی. تو انہوں نے مشکات کہتے ہیں تاکچے کو، وہ ونڈو جس کے اندر چراغ رکھا جاتا تھا، اور مصابیح چراغ، ایک سے زیادہ چراغ. تو یہ کتاب کا نام انہوں نے چینج کیا، اور اس میں دونوں سکم وہ مصابیح السنہ والے دور کر دیے. حدیث کی کتابوں کے نام بھی بتا دیے، راویوں کے نام بھی بتا دیے، اور ایک اور ویلیو ایڈیشن انہوں نے کی کمال کی. انہوں نے اس کو کمپائل کرتے ہوئے خالی وہ کاپی پیسٹ نہیں کیا، انہوں نے دیکھا کہ یار ان ٹاپکس کے اوپر بڑی کریٹیکل احادیث بخاری مسلم میں ابھی بھی ہیں جو امام بغوی نے اپنی کتاب میں نقل نہیں کی، اور جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ میں کئی ایک احادیث ایسی ہیں جو اس کتاب میں ہونی چاہیے تھی اگر اس کو آپ نے پرفیکٹ بنانا ہے. تو وہ آلموسٹ 1200 کے قریب حدیثیں انہوں نے اس میں ایڈ کر دی جو امام بغوی نے نہیں لی ہوئی تھی، اگرچہ وہ بخاری مسلم میں موجود تھی، تاکہ کوئی کمزوری نہ رہے بک کے اندر. لیکن احترام اتنا کیا انہوں نے امام بغوی کا کہ بجائے یہ کرنے کے کہ وہ 1200 حدیثیں آلموسٹ جو لی انہوں نے، وہ فصل اول میں بخاری مسلم والی ڈالتے، یعنی الصحاح کے اندر، اور ادر دین بخاری اور مسلم ڈالتے الحسان میں دوسری فصل میں. اگر وہ یہ کام کرتے تو یہ کتابیں ہو جاتی مکس، یہ پتہ ہی نہ چلتا کہ یہ حدیث امام بغوی نے مشکات کے اس سب چیپٹر میں لی تھی یا امام تبریزی نے لی ہے، یہ پتہ ہی نہیں چلنا تھا. انہوں نے تیسری فصل بنا دی. پہلے 2 فصلیں تھیں، ایک بخاری اور مسلم اور ایک ادر دین بخاری اور مسلم. انہوں نے تیسری فصل بنا دی، اور اس تیسری فصل میں انہوں نے بخاری مسلم کی حدیثیں بھی ڈال دی جو امام بغوی سے چھوٹ گئی تھی، اور ادر دین بخاری اور مسلم بھی ڈال دی مکس کر کے. لیکن یہ ان کو اس لیے کرنا پڑا تاکہ جو امام بغوی کی کتاب ہے نا وہ اپنی جگہ اوریجنل رہے، ان کا احترام وائلیٹ نہ ہو، کیونکہ وہ کتاب ان کی لکھی ہوئی تھی، وہ اپنی جگہ پہ موجود رہے. بڑی رسپیکٹ دی ہے انہوں نے، اور یہ انہوں نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں یہ حرکت نہیں کروں گا کہ میں مسلم کی جو حدیثیں ان سے چھوٹ گئی تو وہ اسی حصے میں ڈال دوں، ورنہ تو اس کتاب کی اپنی شناخت تو ختم ہو جانی تھی. آج بھی اگر آپ تیسری فصل ہر چیپٹر کی نکال دیں تو امام بغوی کی کتاب بن جائے گی، تو وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. اسی وجہ سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے شیخ ناصر الدین البانی کے اوپر ایک اعتراض کیا تھا، اور بڑا جینون اعتراض تھا.
شیخ ناصر الدین البانی جو محدث اعظم تھے سعودیہ کے، البانیہ سے آئے ہوئے تھے، سعودیہ میں ٹاپ کے اوپر پہنچ گئے. آج بھی مدینہ یونیورسٹی ام القرا کے اندر اکثر جو علماء ہیں وہ ان کے اسٹوڈنٹس ہیں. 1999 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. انہوں نے جب ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی تحکیم کی، یعنی صحیح اور ضعیف کے حکم لگائے، تو انہوں نے پھر وہ کتابیں الگ الگ پرنٹ کر دی. ضعیف ترمذی اور صحیح ترمذی، ضعیف سنن نبی داؤد اور صحیح سنن نبی داؤد، ضعیف نسائی اور صحیح نسائی. تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کہا بھائی آپ کو یہ رائٹ ہی نہیں پہنچتا کہ آپ کسی محدث کی لکھی ہوئی کتاب کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں. اور یہ بات ان کی ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ترمذی اگر کوئی چیپٹر باندھتے ہیں، اس میں 5 حدیثیں لیتے ہیں، 3 ضعیف ہیں اور 2 صحیح ہیں، لیکن اوپر چیپٹر تو ایک تھا نا، ایک جگہ انہوں نے انفارمیشن جمع کی. اب ایک بندہ آ کے جب ضعیف ترمذی اور صحیح ترمذی 2 ٹکڑے کر دے گا تو اس چیپٹر کی 3 حدیثیں اس کتاب میں چلی گئیں، 2 اس کتاب میں چلی گئیں، اور جو امام نے جو اپنی ورکنگ کی ہوئی تھی وہ ترمذی تو ختم ہی ہو گئی نا. مشکات والے امام نے یہ حرکت نہیں کی. انہوں نے کہا کہ میں مصابیح السنہ کو اپنی جگہ رکھوں گا، میں اپنی فصل الگ الگ ڈالتا جاؤں گا بیچ میں. اور مقدمے میں انہوں نے لکھ دیا کہ میں نے امام بغوی کی کتاب میں ویلیو ایڈیشن کی ہے، اصل کام انہوں نے کیا تھا. اور انہوں نے پرائمری کتابوں کے نام بھی بتا دیے کہ یہ بخاری سے حدیث، یہ مسلم سے ہے، یہ ترمذی سے ہے، یہ متفق علیہ ہے، پلس یہ حضرت ابن عمر سے ہے، یہ ابن عباس سے ہے، یہ سید عائشہ سے ہے، یہ حضرت علی سے ہے. اس طرح انہوں نے راویوں کے نام بھی بتا دیے اور تیسری فصل بھی ایڈ کر دی. ابھی بھی اس کے اندر ایک کمزوری باقی تھی، اور وہ ہے علمی پوائنٹ نمبر 3. وہ کمزوری ہے کہ بخاری کا ریفرنس تو لکھ دیا، لیکن بخاری تو اتنی موٹی ہے، 7563 احادیث ہیں. ایک عام آدمی بخاری میں جا کے اگر کاؤنٹر چیک کرنا چاہے کہ یہ مشکات والے امام نے جو بخاری سے حدیث نقل کی ہے کیا بخاری میں انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے، تو اس کے پاس کاؤنٹر ویریفائی کرنے کے لیے کوئی آپشن موجود نہیں تھا. کیا کرے ایک عام آدمی؟ یہ جو کمزوری ہے یہ پھر آ کے 700 سال بعد دور کی شیخ ناصر الدین البانی نے رحمہ اللہ تعالی. لیکن انہوں نے بھی اس پرفیکشن کے ساتھ کام نہیں کیا جو ہمارے استاد شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی نے کیا. شیخ زبیر صاحب کی ڈیتھ ہوئی 2013 عیسوی میں بمطابق 1435 ہجری. آج چل رہا ہے 1445 ہجری، 10 سال آلموسٹ ہو چکے ہیں. شیخ زبیر لیزئی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے پھر یہ کمزوری دور کی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب اتنا بڑا ایک کام ہے، 7 سال شیخ زبیر صاحب کو لگے اس کے اوپر ورکنگ کرنے میں، اور ورکنگ کو چھوٹی ورکنگ نہیں تھی. انہوں نے بخاری کے جو اوریجنل نمبر تھے جو اس وقت سٹینڈرائز ہو چکے ہوئے ہیں، مسلم کے، ابو داؤد کے، ترمذی کے، نسائی، ابن ماجہ، جو سٹینڈرڈ نمبر دنیا کے اندر چل رہے ہیں، وہ نمبرنگ انہوں نے سٹینڈرڈ جو نمبرنگ تھی وہ مشکات کے اندر ایڈ کر دی کہ مشکات میں اگر بخاری کی یہ حدیث آئی ہے تو بخاری میں اس کا نمبر کون سا ہے، اگر کوئی چیک کرنا چاہے تو وہ بخاری میں جا کے چیک کر لے. اب یہ وہ کام تھا جو ان اماموں نے نہیں کیا، کیونکہ اس زمانے میں حدیثوں کی نمبرنگ نہیں ہوئی تھی. وہ میں بعد میں بتاؤں گا انٹرنیشنل نمبرنگ کیسے آ گئی. لیکن یہ تو وہ کر سکتے تھے کہ وہ یہ لکھ دیتے کہ بخاری کے فلاں چیپٹر کا فلاں باب، اس سے ہم نے یہ حدیث لی ہے. یہ بھی انہوں نے نہیں کیا. ظاہر ہے اس کی وجہ سے پھر کتاب زیادہ موٹی ہو جاتی. آج تو نمبرنگ کی وجہ سے بڑی آسانی ہو گئی ہے. بہرحال شیخ زبیر لیزئی صاحب نے پھر یہ ویلیو ایڈیشن کی کہ احادیث کی پھر ترقیم بھی کر دی، تخریج بھی کر دی، تحقیق بھی کر دی، تحکیم بھی کر دی. یہ 4 ٹرمز ہیں. یہ آپ سمجھ لیں. آپ کو علماء نے تو نہیں بتانی کیونکہ علماء کی تو یہ فیلڈ ہی نہیں ہے، سوائے جو لوگ حدیث سے شغف رکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ ٹرمز کیا ہیں. ترقیم عربی زبان میں کہتے ہیں نمبرنگ کو، یعنی جو سٹینڈرڈ نمبر چل رہے ہیں
وہ انہوں نے نمبر ادھر سے اٹھائے اوریجنل کتابوں کے اور مشکات شریف میں انہوں نے ایڈ کر دیے. چلیں اس میں تو تھوڑا ٹائم لگا ہوگا نمبرنگ کرنے میں, لیکن جو دوسری چیز ہے تحکیم, یعنی صحیح اور ضعیف کے حکم لگائے ان احادیث کے اوپر جو بخاری اور مسلم کے علاوہ تھی, کیونکہ ان میں تو ضعیف روایتیں بھی تھیں, تو ان پہ حکم لگائے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. صحیح ہے تو حسن درجے کی ہے یا صحیح درجے کی ہے, یہ ساری تفصیلات انہوں نے کی. اور ظاہر ہے اس تک پہنچنے کے لیے خالی یہ تو نہیں کہ انہوں نے استخارہ کیا ہے, ایک ایک حدیث کی سند کو جان پھٹک کر کے انہوں نے پوری محنت اس کے اوپر کی. اور بعض اوقات ایک ایک حدیث کے اوپر حکم لگانے میں ان کے 2-2 3-3 دن بھی لگ جاتے تھے. جو کوئی حدیث پھنس جاتی تھی نا کہ اب اس میں دو طرف کی رائے پائی جاتی ہیں, تو اس کے آپٹیمل سولوشن تک پہنچنے کے لیے یہ وجہ ان کو 7 سال لگے مشکات کی تحکیم کرنے کے لیے. پھر انہوں نے تحقیق بھی پھر ساتھ لکھ دی, صرف حکم نہیں لگایا صحیح ضعیف کے. تحقیق یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ اگر میں اس حدیث کے اوپر ضعف کا حکم لگا رہا ہوں تو فلاں راوی جو ہے اس کی وجہ سے لگا رہا ہوں, اسے جمہور نے ضعیف ڈکلیئر کیا ہے, یہ کذاب ہے, یہ متروک ہے, یہ مدلس کی آنے والی روایت ہے. یہ تمام چیزیں, یہ پوری تحقیق انہوں نے فٹ نوٹ کے اوپر لکھی اور تخریج بھی کر دی. تخریج اس طرح کی کہ وہ حدیث اگر بخاری مسلم کے علاوہ اور کتابوں میں تھی یا اور کتابوں کی حدیثیں بخاری مسلم میں تھیں, مثلا اگر ہم کہتے ہیں جی جامع ترمذی میں حدیث ہے اور وہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے اور مشکات میں وہ حدیث ترمذی کے حوالے سے آئی ہوئی ہے, حالانکہ اصولاً تو اس حدیث کو بخاری کے حوالے سے آنا چاہیے تھا, تو انہوں نے ترمذی کے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا کہ اس کی اصل جو ہے وہ بخاری مسلم میں فلاں نمبر کے اوپر موجود ہے. اور اگر یہ ترمذی میں ہے تو یہ صرف ترمذی میں نہیں, یہ تو حدیث حاکم میں بھی موجود ہے, یہ حدیث صحیح ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے, یہ حدیث صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی موجود ہے. اسے کہتے ہیں تخریج کرنا, پوری اس کی ڈیٹیلز بتانا ہے کہ یہ کہاں کہاں یہ حدیث موجود ہے. یہ بہت بڑا کام ہے اور یہ آج گورا صاحب کی برکت سے ہوا ہے, حضرت گورا صاحب کی برکت سے, کیونکہ اگر یہ مکتبۃ الشاملہ نہ ہوتا سافٹ ویئر جو اجمیر شریف والوں نے بنایا اور بغداد شریف والوں نے اگر یہ کمپیوٹر لیپ ٹاپ نہ بنائے ہوئے ہوتے تو ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے تھے. ان بزرگوں کی خدمات ہیں. تو یہ اتنا بڑا کام, یہ اگر کام امام بغوی کو یا امام تبریزی کو کرنا پڑتا نا تو انہیں عمریں نو چاہیے تھی, پوری زندگی یہ لگے رہتے. خیر 7 سال تو ان کو بھی لگے ہیں, کیونکہ مکتبۃ الشاملہ میں آپ عربی کا ایک ٹکڑا ڈالتے ہیں, انٹر مارتے ہیں, وہ جدھر جدھر وہ حدیث ہے وہ سارا کھل جاتا ہے سیکنڈز میں. مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث آپ نے ڈھونڈنی ہو جس میں 40,000 حدیث ہیں تو کیسے تلاش کریں گے؟ اس میں چلیں پھر بھی چیپٹرز بنے ہوئے ہیں. مسند امام احمد میں آلموسٹ 27,000 احادیث ہیں اور چیپٹرز آئی کوئی نہیں. صحابہ اکرام کے ناموں کے اعتبار سے وہ کتاب لکھی گئی ہے. مسند اس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں جو صحابہ اکرام کے ناموں کے اعتبار سے, یعنی مسند ابی بکر, مسند عمر, مسند عثمان, مسند علی, یعنی حضرت علی کی جتنی حدیثیں ہیں. اب چاہے وہ حدیثیں نماز سے متعلق تھیں, حج سے متعلق تھی, روزے سے متعلق تھی, ایک جگہ جمع ہے. آپ مجھے بتائیں اگر میں نے حج کے اوپر کوئی حدیث دیکھنی ہے تو حج کا تو چیپٹر ہی کوئی نہیں, وہ ہو سکتا ہے کچھ حضرت ابو ہریرہ والے چیپٹر میں ملے, پھر مجھے پورا چیپٹر پڑھنا پڑے گا. لیکن مکتبۃ الشاملہ میں آپ ڈالیں تو وہ جہاں سے بھی ہے وہ ایسے اسے سنیچ کر کے آپ کے سامنے فائنڈ کر کے رکھ دے گا کہ یہ ہے جی جو آپ ڈھونڈنا چاہ رہے تھے. یہ سافٹ ویئر کی برکت. اور شیخ زبیر صاحب کو میں نے خود کام کرتے ہوئے دیکھا ہے ان کی لائبریری میں. پرماننٹلی انہوں نے کمپیوٹر پہ بندہ بٹھایا ہوتا تھا, ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, اے لکھ وچ لفظ, ان کو خود نہیں تھا کمپیوٹر چلانا آتا, لیکن وہ کہتے تھے یہ اس لفظ کے اوپر سرچ کرو, یہ ڈال کے سرچ کرو جو کریٹیکل ورڈز ہیں, اور پھر وہ حدیثیں کھلتی تھی. اور پھر جو اسماء الرجال کے اوپر کتابیں ہیں ان کو اگر آپ نے ڈھونڈنا ہے, اول تو یہ کتابیں جو مکتبۃ الشاملہ میں ہے نا, اگر یہ آپ کو ہارڈ کاپی کی فارم میں اس طرح خریدنی پڑ جائے نا تو کروڑوں روپے چاہیے, لاکھوں نہیں کروڑوں.
اور وہ سافٹ ویئر فریلی اویلیبل ہے. کئی تفاسیر، کئی احادیث کی کتابیں، پھر فقہ کی جتنی کتابیں فقہ کی ہیں ان کی، وہ ساری انہوں نے ڈال دی ہوئی ہیں. پھر شیعہ کی کتابوں کا علیحدہ سے مکتبۃ شاملہ بنایا ہوا ہے کہ اگر کوئی وہاں پہ سرچ کرنا چاہتا ہے وہ کر لے. اتنا بڑا کام کیا ہوا ہے. تو یہ شیخ زبیر صاحب کی بہت بڑی کنٹریبیوشن، یعنی وہ جو ایک کمزوری تھی 700 سال تک وہ چلتی رہی، تا وقت کہ گورا صاحب نے ہمیں لیپ ٹاپ بنا کے دیا. گورا صاحب کی برکت سے ہمیں سافٹ ویئرز بنے، گورا صاحب کی برکت سے ہمیں یہ سب کچھ ہوا. ظاہر ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی خدمات ہیں، اور نہ تواڈے بزرگوں نے کڑی بنائی، نہ تواڈے بزرگوں کو پرنٹنگ پریس بنیا، نہ تواڈے بزرگوں کو کوئی لیپ ٹاپ بنیا. یہ سارے کام گوروں کی برکت سے ہوئے، اور آج دیکھیں ہمارے لیے کتنی آسانی ہو گئی ہے الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 4، شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے جو یہ مشکات شریف پہ اپنی ورکنگ کی، یہ انہی کی ورکنگ والی ہے جو ہم نے یہاں ٹیبل پہ سجائی بھی ہوتی ہے. اس مشکات میں انہوں نے کمال کام یہ بھی کیا کہ اگر کہیں پہ پرانے بزرگوں سے کوئی غلطی ہوئی ہے نا تو وہ انہوں نے اس میں ریمیڈی کر دی. آپ دیکھیں ٹیکنالوجی کی برکت کہ ہم پرانے بزرگوں کی غلطی بھی پکڑ سکتے ہیں. مثلا امام بغوی اور امام تبریزی دونوں نے، جنہوں نے اس کے اوپر ورکنگ کی، دونوں سے ایک چیز مس ہینڈل ہوگی، اور کئی ایک چیزیں ہوئی ہیں. میں ایک آپ کو مثال کے طور پر بتا رہا ہوں. دروشی والے چیپٹر کے اندر ایک حدیث لی انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری قبر پر میلہ نہ لگا لینا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارا درود مجھ تک پہنچا دے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اچھا، یہ جو حدیث ہے اس کو امام بغوی نے لکھا کہ یہ ادر دین بخاری اور مسلم کسی کتاب سے ہے. ظاہر ہے انہیں تو آپ بینیفٹ دے سکتے ہیں، انہوں نے کتاب کو مینشن نہیں کیا. لیکن امام تبریزی نے اس کے نیچے حوالہ لکھا کہ یہ حدیث جو ہے وہ سنن نسائی میں ہے، حالانکہ یہ حدیث سنن نسائی میں موجود ہی نہیں تھی. شیخ زبیر صاحب نے جب اس کی تحکیم، تخریج، تحقیق لکھی تو نیچے فٹ نوٹ کے اوپر انہوں نے لکھا لم اجد فن نسائی، میں نے اسے نسائی میں نہیں پایا، نہ تو صغرا میں اور نہ سن نسائی الکبرا میں. این ممکن تھا کہ الکبرا میں کہیں موجود ہوتی، انہوں نے کہا میں نے دونوں میں نہیں پائی. البتہ یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے. تو اب جس نے اوریجنل بک لکھی اس نے اس کا ریفرنس سنن نسائی لکھا ہے امام تبریزی نے، لیکن فٹ نوٹ پہ آپ سنن نسائی میں آپ کو حدیث ملے گی نہیں. انہوں نے اس کی ریمیڈی کر دی کہ نہیں، یہ حدیث سنن نسائی میں نہیں بلکہ سنن ابی داؤد میں ہے. تو دیکھیں اس میں امپروومنٹ آئی. جو پرانے بزرگوں کے پاس چونکہ لیپ ٹاپ نہیں تھے، سافٹ ویئر نہیں تھے، یعنی وہی گورا صاحب، حضرت گورا صاحب ہوتے تو اس زمانے میں تو یہ غلطی نہ ہوتی. حضرت گورا صاحب نہیں تھے تو یہ غلطی ہوگی. پھر شیخ زبیر صاحب نے بڑی ایمانداری کے ساتھ جو احادیث ایسی تھیں کہ وہ کرٹیکل تھیں اور ان کے اوپر وہ ضعیف کا حکم لگا رہے تھے، اس کے فٹ نوٹ کے اوپر اگر اس سے کوئی ملتے جلتے الفاظ والی کوئی روایت موجود تھی نا، چاہے وہ کسی صحابی کا قول ہی تھا، وہ انہوں نے نیچے لکھ دیا کہ اگرچہ اوپر والی روایت تو ضعیف ہے اس حکم کی وجہ سے، لیکن اس کا متن اس حوالے سے درست ہے کیونکہ ایک صحابی نے بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ بیان کیے ہیں. اب یہ بھی کتنی بڑی ایمانداری والی بات ہے. وہ نالج ایک جگہ جمع ہو گیا. مثلا کتاب العلم چیپٹر میں وہ لے کے آئے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ حکمت مؤمن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے بھی ملے اسے حاصل کر لو. اب یہ سند کے اعتبار سے انتہائی ضعیف روایت ہے، لیکن اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر صاحب نے لکھا کہ یہ روایت تو ضعیف ہے لیکن ابن عباس کا قول اس سے ملتا جلتا موجود ہے، اور وہ انہوں نے وہ نیچے لکھ دیا. آلموسٹ اسی سے ملتے جلتے الفاظ تھے. اسی طریقے سے انہوں نے شعبان کے فضائل کے اوپر شب برات کے حوالے سے جو روایتیں تھیں وہ
ساروں کو لکھا کہ یہ ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے. ایک روایت کے نیچے انہوں نے کہا کہ یہ روایت تو ضعیف ہے لیکن یہ بات درست ہے کہ سنن نسائی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں تو فرمایا کہ اس مہینے میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. میری خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں. اور یہ فٹ نوٹ پہ انہوں نے لکھا کہ یہ والی حدیث بالکل ٹھیک ہے, اگرچہ اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن تاکہ نالج ایک جگہ جمع ہو جائے اس کے لیے انہوں نے یہ والی ایفرٹ پٹ کی. اسی طریقے سے حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں ایک حدیث آئی مسند احمد کے حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. اب اس حدیث کے اوپر شیخ زبیر صاحب نے نا فٹ نوٹ پہ لکھا کہ اس کی سند ضعیف ہے, یہ کمزور روایت ہے, لیکن ساتھ ہی انہوں نے لکھا البتہ یہ حدیث صحیح ہے کہ ہماری ماں ام سلمہ نے کہا کہ لوگوں تمہارے ممبروں سے رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں. تو لوگوں نے پوچھا کہ کس کی مجال کے رسول اللہ کو ممبر سے گالی دے, تو انہوں نے کہا کہ جب تم لوگ حضرت علی اور ان سے محبت کرنے والوں کو گالی گلوچ کرتے ہو تو میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ سب سے زیادہ علی سے محبت کرتے تھے. جب تم یہ کہتے ہو نا کہ علی اور اس سے محبت کرنے والوں پر لعنت, یہ الفاظ استعمال کرتے تھے کیونکہ لعنت کے الفاظ صحیح مسلم میں 6229 موجود ہیں. لعن اللہ ابا تراب کہتے تھے یہ لوگ, بنو امیہ کے لوگ, نعوذ باللہ. تو یہ جب تم گالیاں دے رہے ہوتے ہو تم رسول اللہ کو گالی دے رہے ہوتے ہو کیونکہ تم کہتے ہو نا علی اور اس سے محبت کرنے والوں کے اوپر لعنت, تو علی سے تو سب سے زیادہ رسول اللہ محبت کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صرف شیعان علی نہیں محبت کرتے, میں حضور کی بیوی کہہ رہی ہوں کہ رسول اللہ سب سے بڑھ کر حضرت علی سے محبت کرتے تھے. اور یہ حدیث مسند ابی یعلا میں ہے, اس کا نمبر بھی شیخ زبیر صاحب نے نا فٹ نوٹ پہ ڈال دیا. اوپر والی روایت کو ضعیف کہا لیکن ساتھ یہ لکھ دیا کہ بھئی یہ موجود ہے. تو نالج ایک جگہ جمع ہو گیا. اور اس کے اوپر اگر میں مثالیں دوں نا مشکات سے تو کئی گھنٹے چاہیے جو فٹ نوٹ پہ انہوں نے کام کیا. اسی طریقے سے وہ ابو داؤد کے حوالے سے ایک روایت آئی کہ نبی علیہ السلام دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے. شیخ زبیر صاحب نے فٹ نوٹ پہ لکھا یہ روایت ضعیف ہے. علماء عرب تو چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کو بدعت کہتے ہیں. میں نے ان کے اوپر بھی گرفت کی تھی کہ صحیح بخاری کی سند کے اوپر, بخاری میں کم از کم 12 حدیثیں ایسی موجود ہیں جو اسی سند کے اوپر ہیں, اسی راوی سے ہیں, جس سے امام بخاری نے اپنی دوسری کتاب الادب المفرد کے اندر یہ حدیث لی ہے کہ عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے. شیخ زبیر صاحب نے نا اس کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ نبی علیہ السلام سے تو ثابت یہ روایت کمزور ہے, لیکن عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں الادب المفرد امام بخاری کی کتاب میں 609 نمبر روایت ہے کہ وہ چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے. یعنی وہ نالج ایک جگہ جمع ہو گیا. اب یہ نہیں ہوگا کہ کوئی وہ پڑھ رہا ہے تو کہ یہ روایت ضعیف ہوئی ہے تو یہ کام ہی ختم ہو گیا. نہیں, فٹ نوٹ پہ لکھا کہ صحیح سند بھی موجود ہے, 2 صحابہ سے یہ چیز ثابت ہے, لہذا اصلاً یہ چیز ثابت ہو گئی کہ یہ سنت ہے. اس طرح کے کافی سارے کام انہوں نے بیچ میں اس حوالے سے کیے ہیں جو ایک اپریشیٹیبل ورک ہے. پھر جب انہوں نے نیچے حکم لگائے ہیں نا جی, اس میں انہوں نے الفاظ کا چناؤ اتنا آسان کیا ہے کہ جس شخص کو اردو آتی ہے نا وہ سمجھ لے گا کہ اس حدیث میں حکم کیا ہے, عربی نہ بھی آتی ہو. مثلا انہوں نے نیچے لکھا ہوگا اسنادہ ضعیف, یا اردو میں ضعیف کہہ لیں, اور پھر اس کے آگے جو وجہ لکھی ہوگی کہیں پہ لکھا ہوگا کہ ضعیف عند الجمہور, یہ جو راوی ہے فلاں یہ جمہور میجورٹی کے نزدیک ضعیف ہے. اب ضعیف بھی اردو کا لفظ ہے, جمہور بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. یا لکھا ہوگا کہ اس میں فلاں جو راوی ہے یہ مجہول ہے. مجہول کا مطلب ان نون, جاہل جس طرح ہم بولتے ہیں نا, تو ایک مجہول ہوتا ہے. جاہل وہ ہے جو کچھ جانتا نہیں ہے, اور جس کو نہیں جانا جاتا فاعل مفعول, جاہل مجہول, یعنی یہ ان نون بندہ ہے, اس کو محدثین نہیں جانتے کہ یہ بندہ کون ہے.
جو بیچ میں آ گیا ہوا ہے، لہذا یہ روایت کمزور ہے۔ پھر وہ لکھ دیں گے کہ اس میں فلاں راوی متروک ہے، جسے محدثین نے ترک کر دیا تھا، حدیثیں نہیں لیتے تھے۔ یہ بڑی سخت جرح ہوتی ہے کسی کے اوپر، متروک، ترک کر دیا گیا، کذاب، جھوٹا، اس طرح کی جرح مفسر ہے اس کے اوپر، یعنی یہ راوی تو ٹھیک ہے، سند بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کی یہ جو 8-10 روایتیں ہیں، یہ جب انہی محدثین سے بیان کرتا ہے تو ان کے اوپر جرح مفسر کی ہوئی ہے کہ یہ کمزور روایتیں ہیں۔ اچھا، یہ آج کل چونکہ بڑی عدالت کی خبریں چل رہی ہیں نا ٹی وی میں، تو یہ سارے لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ وکیلوں نے جرح کی، یہ اردو میں تو لفظ چل جاتا ہے، لفظ جرح نہیں ہے، لفظ جرح ہے، یہ زبر کے ساتھ ہے۔ میں یہ جو کوئی اگر اینکر پرسن اور یہ صحافی سن رہے ہیں، اکثر سٹوڈنٹس ہیں، اور اس طریقے سے یہ لفظ بولتے ہوتے ہیں منو عن، یہ منو عن لفظ نہیں ہوتا، منو عن لفظ ہوتا ہے۔ وہ شاہ زیب خان زیادہ پہلے غلط بولتا تھا، پھر اس نے ٹھیک کر لیا۔ اس طرح یہ لفظ ہے جرح، جرح لفظ نہیں ہے، یہ زبر کے ساتھ ہے، جرح۔ تو کس راوی کے اوپر اس حوالے سے جرح مفسر ہوئی ہے، یہ انہوں نے بتا دیا۔ پھر یہ راوی مدلس ہے اور عن سے روایت کر رہا ہے، اور مدلس کی عن والی روایت مسلم کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور ہوتی ہے۔ جنہوں نے ہماری ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں انہیں بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ نیچے یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں شیخ صاحب، وہ آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ چند موٹے موٹے الفاظ انہوں نے بیچ میں، منکر لفظ بھی استعمال ہوا ہوگا۔ منکر بھی ایک جرح ہے کہ یعنی اس کی حدیثیں لینے سے انکار کیا گیا ہے، یہ بڑی سخت جرح ہے کسی راوی کے اوپر۔ علمی پوائنٹ نمبر 5 وہ ہے انٹرنیشنل نمبرنگ سے متعلق۔ انٹرنیشنل نمبرنگ جو اس وقت دنیا میں سٹینڈرائز احادیث کی نمبرنگ، یا عربی میں ترقیم کہہ دیں اسے، عربی کتابوں میں چل رہی ہے اور سافٹ ویئرز میں بھی وہی چل رہی ہے، خواہ وہ مکتبۃ الشاملہ ہو جو مدینہ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس نے بنایا جس میں حدیث کی کتابیں ہیں، خواہ اسلام 360 ہو جس میں اردو ترجمے اور عربی کے ساتھ احادیث کی کتابیں ہیں، خواہ sunna.com ویب سائٹ ہو اس کے اوپر، اور بھی باقی یہ دارالاسلام کی پرنٹنگ میرے سامنے رکھی ہوئی ہے، بخاری، مسلم اور باقی کتابیں، یہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر ہے جو سٹینڈرائز نمبرنگ ہے، اور یہ کچھ عرصہ پہلے ہوئی ہے، آلموسٹ 20-25 سال پہلے۔ اس سے پہلے جو بھی حدیث کی کتاب پرنٹ کرتا تھا نا، وہ اپنے حساب سے حدیثوں کو نمبر دیتا تھا۔ بعض اوقات ایک حدیث میں 2-3 اقوال بھی آ جاتے ہیں، کوئی ان اقوال کو الگ سے نمبر دیتے تھے، کوئی ان کو اسی میں شمار کرتے تھے۔ اور پھر آپ دیکھیں یہ بخاری جب پرنٹ کرتے تھے نا 3 جلدوں میں، تو دوسری جلد پھر 1 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں اتنی تو بیسک عقل ہونی چاہیے کہ بھئی کنٹینیوس تو نمبرنگ رکھو۔ پہلی جلد میں اگر 2500 حدیثیں آئی ہیں نا، تو دوسری میں پھر اس سے اگلی حدیث سے سٹارٹ ہونا چاہیے نا، تاکہ کنٹینیوس نمبر ہو۔ پھر یہ 1 سے سٹارٹ کرتے تھے، پھر یہ بھی بتانا پڑتا تھا کہ بریلویوں نے جو بخاری چھاپی ہے نا، اس کا حدیث نمبر ہے 526، لیکن یہ پہلی جلد والا 526 ہے، دوسری جلد والا نہیں ہے، نہ تیسری والا ہے۔ اس سے بہتر تھا تم کنٹینیوس نمبرنگ کرتے۔ بعض نے کنٹینیوس کی تو وہ بھی سٹینڈرڈ فالو نہیں کیا۔ پاکستان میں اہل حدیث جو پرنٹ کر رہے ہیں نا، مکتبہ اسلامیہ والے ہوں، مکتبہ قدوسیہ والے ہوں، اور سب سے بڑا جو دارالسلام جن کی عربی کتابیں میں نے رکھی ہوئی ہیں، مشکات جو ہے وہ مکتبہ اسلامیہ والوں کی، یہ سٹینڈرڈ نمبرنگ کے اوپر ہے جو دنیا میں چل رہی ہے، جس کے کلمی نسخے بیروت میں رکھے ہوئے ہیں، شام کے اندر مخطوطے ہیں باقاعدہ، ہینڈ ریٹن۔ لوگ کہتے ہیں نا جی یہ ہمیں کیسے پتا کہ امام بخاری نے یہ بخاری لکھی تھی؟ جی آپ کو نہیں پتا، ہمیں پتا ہے۔ ہاں، پوری دنیا میں بخاری یہی ہے، جس طرح قرآن پوری دنیا میں ایک ہے نا، بخاری بھی ایک ہی ہے۔ یہ دھوکے دینے بند کریں، یہ سٹینڈرڈ کتابیں ہیں، بخاری ہوگی، مسلم، اب تو نمبرنگ بھی سٹینڈرڈ ہو گئی ہے۔ بہرحال اگر کسی نے سٹینڈرڈ نمبرنگ فالو نہیں کی ہوئی ہے، پھر بھی آپ چیپٹرز کے نام دیکھ کے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں کہ یہ فلاں چیپٹر سے حدیث آئی ہے، نمبر 2-4 آگے پیچھے ہو کے آپ کو وہ روایت مل جائے گی۔ لیکن سٹینڈرڈ نمبرنگ جو ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اس دور کی برکات ہے جبکہ نمبرنگ ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے تو نمبرنگ بھی نہیں تھی، یہ تو بنو عباس کے دور کے اندر الخوارزمی نے یہ سارے کا سارا نمبرنگ والا سسٹم جو ہے اس کو فائنل کیا ہے۔
ہاں، اس لیے آپ دیکھیں قرآن کی جو آیات ہیں ان میں نشان تو موجود تھے، اور یہ بھی پتا تھا کہ اس سورت میں اتنی آیتیں ہیں، لیکن نمبرنگ نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام کے زمانے کا جو قرآن حکیم ہے یا مصحف عثمانی جو حضرت عثمان نے لکھوایا، اس میں کسی آیت کا کوئی نمبر نہیں لکھا ہوا، صرف آیت جہاں ختم ہوتی ہے اس کے آگے ایک چھوٹا سا نشان ہے کہ یہ آیت مکمل ہو رہی ہے۔ یعنی اگر کوئی صحابی اس وقت زندہ ہو اور اس سے ہم پوچھیں کہ یہ جو آیت ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آیت کس سورت میں ہے؟ تو یہ تو وہ بتا دے گا کہ یہ سورۃ الاحزاب میں ہے، لیکن اگلا سوال اگر آپ اس سے پوچھیں کہ اس آیت کا نمبر کیا ہے، وہ کہے گا نمبر تو مجھے نہیں پتا، کیونکہ اس زمانے میں نمبر نہیں ہوتے تھے۔ لیکن ہمارے بچوں کو بھی پتا ہے جو شغف رکھنے والے ہیں کہ یہ 56 نمبر آیت ہے۔ آپ اس صحابی سے پوچھیں کہ بتائیے کہ اس سورت کا قرآن میں نمبر کون سا ہے، تو کہیں گے ہمارے زمانے میں تو سورتوں کے نمبر نہیں تھے۔ ہمیں بہرحال پتا ہے کہ اس سورت کا 33 نمبر ہے۔ نمبر پاروں کی ڈویژن بھی بعد میں ہوئی، آج ہم پارا بھی بتا سکتے ہیں کہ 22 نمبر پارا ہے، چلیں پارا نہ بھی ہو، ایٹ لیسٹ نبی علیہ السلام کے زمانے میں صورتیں اور ان کی آیات کی ڈویژن تو موجود تھی، لیکن صورتوں کو نمبر اور آیات کے نمبر نہیں تھے۔ یہ تو تھا کہ اس میں اتنی آیات ہیں، جس طرح ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے کہ قرآن میں 30 آیات کی ایسی صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا، اور وہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک، سورۃ الملک۔ یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، اس میں موجود ہے 30 آیات، لیکن آیات کی نمبرنگ نہیں ہوئی تھی کہ فلاں نمبر آیت کون سی ہے، فلاں نمبر کون سی ہے۔ تو قرآن کی نمبرنگ بھی بعد میں ہوئی ہے۔ اگر قرآن کی نمبرنگ بعد میں ہو رہی ہے تو ظاہر ہے پھر احادیث کی کتابیں جس زمانے میں لکھی جا رہی تھی وہ نمبرنگ نہیں ہوتی تھی، وہ قرآن کے سٹائل میں انہوں نے کنٹینیوس، امام بخاری، امام مسلم، یہ سب لوگ اس طرح ہی لکھتے رہے۔ لیکن آج میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں، امام بخاری، امام مسلم کو تو ٹائم چاہیے اپنی کتابوں میں سے حدیث ڈھونڈنے، لیکن ہمارے اسٹوڈنٹس کو ٹائم نہیں چاہیے۔ اور میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ اس کا کلپ کاٹیں اور اس کے اوپر ایڈنگ بنائیں کہ انجینئر صاحب نے اپنے اسٹوڈنٹس کو امام بخاری سے افضل کہہ دیا، پھر میں تھوڑی لتر پریڈ کراں۔ امام بخاری کو اگر یہ پتا چل جائے وہ اتنے خوش ہوں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے جب کوئی بتاتا ہے کہ جی آپ کے لیکچرز ہم نے جو ہیں وہ فلاں ویب سائٹ کے اوپر رکھ دیے ہیں، فلاں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے اوپر رکھ دیے ہیں، آپ کا فلاں ریسرچ پیپر ہم نے بنگلہ زبان میں ٹرانسلیٹ کر دیا، تو آگے سے میں ناراض ہو جاؤں کہ مجھے تو بنگالی نہیں آتی تھی، تو کیوں کیتا ہے انہوں؟ میں خوش ہوتا ہوں کہ یار اچھا ہوا بنگلہ زبان میں گیا، ہندی میں گیا، نالج اور پھیلے۔ اس سے میں اپنی کمزوری سمجھتے ہوئے جیلس نہیں ہوتا، بلکہ خوش ہوتا ہوں۔ امام بخاری، امام مسلم اگر آج قبروں سے نکل آئے اور انہیں پتا چلے کہ آپ کی کتابوں میں یہ ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے تو وہ ناراض نہیں ہوں گے